السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. میرے محترم عزیز طلباء و طالبات، سامعین اور سامعات، آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے فقہ کی اہمیت اور قرآن و سنت کی روشنی میں فقہ پڑھنے والوں کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، اس پر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا. سامعین محترم، فقہ کسے کہتے ہیں؟ الفقہ لغتاً الفہم العمیق والادراک الخاص. فقہ جو ہے لغت میں ایک گہری سمجھ کو اور خاص اور مکمل کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہو، ادراک ہوتا ہو، اس کو فقہ کہا جاتا ہے. شرعی اصطلاح میں فقہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اہل علم نے بیان کیا ہے: العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ. یعنی اس چیز کے بارے میں علم رکھنا جو شرعی پریکٹیکلی جو امور ہیں ان کے بارے میں علم رکھنا، ان کے بارے میں جاننا تفصیلی دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اس کو فقہ کہا جاتا ہے. فقہ اسلامیہ کے اسلام میں اس کے مصادر اور مراجع ہیں. یعنی 4 اہم مصادر سے فقہی مسائل استنباط کیے جاتے ہیں. وہ ہے قرآن، سنت یعنی احادیث نبویہ، اجماع امت،
اور قیاس، ان 4 چیزوں سے فقہی احکام اور مسائل استنباط کیے جاتے ہیں۔ اور فقہ کا جو موضوع ہے وہ ہے بالغ عاقل بندوں کے افعال اور اعمال کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یعنی انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اپنے معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اپنے آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ یعنی اس میں اجمالی طور پر عبادات اور معاملات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اور فقہ کا علم سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کی عنایت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کا انعام ہوتا ہے۔ وہی لوگ فقہ کے علم حاصل کر سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہے، بہتری کرنا چاہے، اچھا کرنا چاہے۔ اللہ جس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے اس کو فقہ کا علم عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کسی کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کرنا چاہے، بہتری کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے، فقہ کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا فقہ کا جو علم ہے یہ بہت ہی نہایت پاکیزہ اور فضیلت والا اونچا مقام والا علم ہے، اور اس کا علم سیکھنا علماء پر فرض ہے کہ وہ فقہ کا علم حاصل کریں۔ تو اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہوگا فقہ کے علم کے، اس کا جو پہلا گیٹ ہے، پہلا دروازہ ہے، اس پر بات ہوگی، وہ ہے کتاب الطہارہ۔ کتاب الطہارہ پر ہمارا درس ہوگا۔ آئیے ہم کتاب الطہارہ سے ہم شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلام میں اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کے حوالے سے اقرار کرنا، اور اس کے بعد والا جو رکن ہے وہ ہے نماز کے متعلق۔ تو نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی نماز کو طہارت کے بغیر قبول نہیں کرتا، اور کسی بھی صدقے کو جس میں خیانت ہو تو اس کو اللہ قبول نہیں کرتا۔
تو صدقے میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، اور نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اب طہارت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں معذرت کے ساتھ بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ بہرحال میں اس پہ زیادہ تفصیلاً آپ کو ذکر کرنا نہیں چاہتا۔ طہارت کی شریعت مطہرہ میں بڑی اہمیت ہے۔ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک طہارت حاصل نہ کرے، چاہے بدن کے اعتبار سے ہو، کپڑے کے اعتبار سے ہو، جگہ کے اعتبار سے ہو، جائے مصلی جائے نماز، یہ سب پاک ہونا چاہیے، تب جا کر نماز قبول ہوتی ہے اللہ کے فضل سے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے کو پاک کر دیجئے، پاک رکھ لیجئے۔ اور طہارت ایمان کا آدھا حصہ طہارت ہے، جس طرح کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے پاک رہنا، پاکیزگی، یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور جملے کی طرف ساتھ ساتھ تنبیہ کرتے جاؤں۔ ہمارے بہت ساری جگہوں پر خصوصاً پاکستان وغیرہ میں، سرکاری دفاتر وغیرہ میں بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کا مطلب اگر طہارت لیا جائے، پاکیزگی لیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن عموماً صفائی ستھرائی کا جو مطلب ہے وہ طہارت نہیں لی جاتی، بلکہ ظاہری طور پر کوئی جگہ صاف ستھری ہو تو وہ مراد دی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ والی صفائی نصف ایمان نہیں ہے۔ صفائی وہ صفائی جس میں طہارت ہو، پاکیزگی ہو، وہ نصف ایمان ہے، وہ آدھا ایمان، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو لہذا صفائی کی جگہ پر پاکیزگی یا طہارت نصف ایمان ہے، یہ لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب طہارت، اس کے بارے میں اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ خیر، طہارت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں تو ہو گئی، تو اس کی اہمیت دیکھ لیجئے کہ نماز کی چابی ہی طہارت ہے۔ اگر طہارت نہیں تو نماز نہیں۔ لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا احدث حتى يتوضا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب وہ بے وضو ہو جائے، بے وضو ہونے کے بعد جو ہے اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضو نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے۔ طہارت کے بغیر کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ طہارت نماز کی چابی ہے۔ اب اگر کسی تالے کو
اس کی چابی کے علاوہ کوئی اور چابی اس میں ڈال کر کھولنے کی کوشش کرے تو وہ تالا نہیں کھلتا. اسی طرح نماز کے لیے آپ کچھ بھی کریں، لیکن اگر پاکیزگی نہ ہو، ظاہری طور پر جو بھی صفائی ہو، لیکن طہارت اور پاکیزگی اس میں نہ ہو، تو اس نماز کی جو ہے وہ نماز کوئی قابل قبول نہیں ہے. تو آئیے طہارت کے احکام مسائل ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. سب سے پہلی بات طہارت کی تعریف. طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت عربی لفظ ہے طہارہ، اس کا یہ اصل مادہ ہے. تو اس کا معنی ہے النظافۃ والنزاہۃ، یعنی صفائی، ستھرائی، پاکیزگی. یعنی یہ طہارت کا لغوی معنی ہے. اور طہارت کا جو شرعی معنی ہے وہ ہے رفع الحدث و زوال الخبث. رفع الحدث و زوال الخبث، کسی یعنی حدث کو اٹھا دینا. حدث سے مراد، حدث کی دو قسمیں ہیں. حدث اکبر جس میں غسل واجب ہوتا ہے، ایک حدث اصغر جس میں وضو واجب ہوتا ہے، وضو فرض ہوتا ہے. تو جو غسل واجب ہوتا ہے یا غسل فرض ہوتا ہے، غسل کرنے سے وہ جنوبیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح وضو کرنے سے بھی، اگر بے وضو سے پہلے تو وضو کر لیا تو پھر وہ بے وضو ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ با وضو والا بندہ بن جاتا ہے. تو حدث کی دو قسمیں، ایک یعنی بڑے حدث جس کا مطلب جو ہے غسل کرنا، غسل واجب ہو چکا ہو. دوسرا ہے چھوٹا حدث جس کا مطلب ہے وضو کرنا. بے وضو ہو تو وضو کر لے تو پھر وہ حدث جو ہے ختم ہو جاتا ہے، وہ حدث اٹھایا جاتا ہے. اسی طرح زوال الخبث، کسی ناپاکی کو زائل کرنا، ختم کرنا. اب زوال خبث جو ہے یہ کس میں آتا ہے؟ یہ جسم میں، کپڑے میں، جائے نماز میں. 3 جگہوں سے ناپاکی کو دور کرنا، اس کو طہارت کہا جاتا ہے. 3 جگہوں سے ناپاکی کو دور کرنا، اس کو طہارت کہا جاتا ہے. جسم سے، کپڑے سے اور جائے نماز سے، نماز کی جگہ سے. تو جب ایک مسلمان اس طریقے سے طہارت کر لیتا ہے کہ وہ غسل واجب ہو تو غسل کر لیتا ہے، اگر وضو واجب ہے تو وضو کر لیتا ہے. اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اس کے جسم پہ یا کپڑے پہ یا جائے نماز میں اگر گندگی لگی ہوئی تو اس کو وہ دور کر دیتا ہے، زائل کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو یہ طہارت کی تعریف ہے، رفع الحدث و زوال الخبث. یہ طہارت کی تعریف ہے. اب طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت حسی اور ایک طہارت معنوی. طہارت معنوی سے مراد انسان کا دل کفر اور شرک اور بغض، عداوت وغیرہ سے پاک ہونا ہے. کفر شرک سے دل کو پاک رکھنا
یہ طہارت معنوی ہے. اسی طرح دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان سب سے دل کو پاک و صاف رکھنا، حسد، دشمنی، عداوت، نفرتیں، ان سب سے جسم کو، ان سب سے دل کو پاک و صاف رکھنا، اس کو کہتے ہیں طہارت معنوی. اور طہارت معنوی بہت اہم ہے، تاہم اس کا تعلق عقیدے سے، اس لیے یہاں پر یہ ڈسکس نہیں ہوگا. طہارت معنوی طہارت حسی سے بھی زیادہ ہے. طہارت حسی میں یہ طہارت حسی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. طہارت حسی کی بھی دو قسمیں، یعنی طہارت الحدث اور طہارت الخبث. یعنی اگر غسل واجب ہوا ہے تو جنوبی ہوئے ہے تو غسل کرنا، یا اسی طرح عورتوں کو اگر ایام میں ہے، مخصوص ایام سے جب وہ پاک ہوتی ہے پھر وہ غسل کر لیتی ہے، تو یہ طہارت حدث اکبر ہے. اور طہارت حدث اصغر یہ ہے وضو کرنا. جی ہاں، وضو کرنا. اب جب بے وضو ہو گیا انسان تو اس وقت جو ہے وہ وضو کر لیتا ہے، تو یہ طہارت حسی کے جو ہے یہ دوسرا قسم ہے، یعنی حدث اصغر کہا جاتا ہے، یعنی جس میں وضو لازم آتا ہے. اور اسی طرح یہ جو حدث اصغر ہے اس میں وضو لازم آ جاتا ہے. جب وضو کر لیتا ہے تو وہ حدث اصغر اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جو زوال خبث ہے، خباثت کو دور کرنا، اس میں جسم سے، کپڑے سے، جائے نماز سے ناپاکی کو دور کرنا، اس کو کہتے ہیں زوال خبث. لیکن زوال خبث میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر نماز پڑھ لی، مثلا ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور دوران نماز اس کو یاد آیا کہ کپڑے پہ ناپاکی لگ چکی تھی، اگر واسکٹ وغیرہ ہے تو اس کو اتار سکتا ہے دوران نماز، باقی نماز کو جاری رکھے. اور اگر اس کا تعلق پینٹ سے ہے یا شلوار وغیرہ سے ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ نماز سے باہر نکل جائے. اور اگر اس کو پتہ نہیں چلا یہاں تک کہ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا اوہ میرے بھلا اس کپڑے پہ جو میں نے پہنا ہوا اس پہ نجاست لگی ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو پہلے پڑھی ہے وہی کافی ہے، دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز جبریل امین تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کی جوتی پہ نجاست لگی ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے دوران نماز جو ہے جوتیوں کو اتارا، جوتی کو، اور آپ نے جو نماز پڑھی تھی اسی حالت میں اس کو دہرایا نہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، زوال خبث اگر بغیر علم کے یا بھول چوک کے اس کو اگر پڑھ لیا اسی حالت میں نجاست ہوتے ہوئے، تو ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ رفع الحدث میں ایک شخص نے بھول کر، اس پر غسل واجب ہو چکا تھا،
بھول کر اس نے نماز پڑھی، یا اس پر وضو واجب ہو چکا تھا، وضو کے بعد اس نے سمجھا شاید وضو تھا، پھر بھول کر اس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا، تو ایسی صورت میں اس کو وہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے خیال میں آج اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور ہماری جو کتاب ہوگی مقرر وہ ہے یہ کتاب الفقہ المیسر۔ اس کتاب کی جو کتاب الطہارہ ہے وہ ہم ہر منگل کو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ پڑھانے کی اور آپ سب کو بھی اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔